السلام علیکم فرینڈز، یہ میرا آج کا ولاگ ہے اور آج ہم بات کریں گے مری ٹریجڈی کی فائنل رپورٹ میں اور اس کے اوپر ہونے والے اقدامات۔ مری ٹریجڈی میں ظاہر ہے کافی سارے افسروں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، جس میں کمشنر اسسٹنٹ کمشنر اور اسی طرح کافی سارے افسران تھے جن کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 15 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ میں بہت اچھا اقدام سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو مری کی تحقیقاتی ٹیم بہت اچھی تھی، الحمدللہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی تفتیش کی اور اس پہ ماشاءاللہ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے عثمان بزدار صاحب، انہوں نے پھر اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ان کی تجاویز پہ جو ہے 15 لوگوں کو معطل کر دیا ہے، اور سنا ہے کہ ان کی یہ بھی تجویز ہے کہ مری کو ضلع بنایا جائے۔ تو اس تجویز کو جو ہے وہ اگلے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے بعد اگلے سال میں اس کو مری کو ضلع کا درجہ دے دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی ایک تجویز تھی کہ جو ہے مری میں محکمہ موسمیات کا ایک دفتر بنایا جائے، جو کہ وہ بھی بنایا جائے گا ان کی تجاویز کے مطابق، اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں اس لیے بھی بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ میں خود چونکہ مری گھوم کے آیا ہوں، مجھے تو لگا تھا کہ جیسے میں بھی اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا، مطلب ہم زندہ بھی واپس جا پائیں گے کہ نہیں۔ مجھے ایک بندہ کہہ تو رہا تھا کہ بھائی بڑی مشکل ہوگی، مگر مجھے پتہ نہیں تھا بیسیکلی کہ برف میں ہوتا گیا ہے۔ برف میں جی آپ سڑک پہ برف پڑی ہو تو نہ تو کوئی گاڑی گزر سکتی ہے، گاڑی بھی پھنستی ہے، سلپ ہوتی ہے، آپ کا جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اگر آپ زیادہ دیر تک بیٹھے رہیں اور بہت ہیوی سنو فال ہو اور وہ اس کے سائلنسر پہ مطلب اگر برف پڑ جائے اور پوری ڈھک جائے تو سمجھے وہ کاربن مونو آکسائڈ سے کہتے ہیں کہ 24 سیکنڈ سے لے کے 1 منٹ کے اندر اندر بندہ مر جاتا ہے، کاربن مونو آکسائڈ اگر پوری گاڑی میں پھیل جائے اور آکسیجن ختم ہو جائے تو مطلب اٹ واز کوائٹ ڈینجرس، بہت خطرناک تھا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم واپس آ گئے، اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں مری کی سانحے کی تحقیقاتی ٹیم کا کہ انہوں نے بہت اچھی تحقیقات کی، اور پھر سے میں شکر ادا کرتا ہوں ہمارے چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار کا کہ انہوں نے صحیح ایکشن لیا۔ بس اب میری یہی گزارش ہے چیف منسٹر عثمان بزدار سے کہ جب جیسے دیکھیں پہلے وہ شہباز شریف کہتے ہوتے تھے کہ بھائی، انہوں نے کہا تھا اسمبلی میں بھی کہ بھائی جب یعنی کہ برف باری کا سیزن آتا تھا تو پورا یعنی ایک مطلب میٹنگز ہوتی تھیں، پورا ایک پلان بنتا تھا، اسی طرح وہ ہر چیز کو عمل درآمد کرائیں اور خود ہدایات دیں، اپنے انڈر رکھیں، ٹھیک ہے، مری کو جب بھی برف باری کا سیزن آئے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ گرمیوں میں بھی ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ دیکھیں ٹورسٹ اسپاٹ ہے، اس سے ظاہر ٹورزم ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا اور بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسرا ہم بات کرتے ہیں جی ابوظہبی کے جو ہے نا جو ڈرون حملے کیے ہیں حوثی باغیوں نے تو حوثی باغیوں نے جو ڈرون حملے کیے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ایران نے نہ تو اس کو کنڈیم کیا ہے، یعنی نہ ہی اس کی مذمت کی ہے، اور نہ ہی کچھ وہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پورا کردار ادا کرنا چاہیے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ چاہیے کہ پورا اس میں کردار ادا کرے، کیونکہ ہمارے بہت سارے تارکین وطن جو ہیں وہ یو اے ای میں بسے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سعودیہ کے بعد سب سے زیادہ ریمیٹنسز فارن ایکسچینج کے طور پہ ہمیں یو اے ای سے آتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پر امن رہے۔ اور دوسرا اگر یہ جو خبر آئی ہے مطلب 3-4 دن پہلے کہ مطلب 1 یا 3 پاکستانی مارے جا چکے ہیں اس حملے میں، تو مطلب پاکستان کو اس کو مطلب ہائی پرائیورٹی بیسز یہ کرنا چاہیے کہ ایران اور یو اے ای کے بیچ میں جو ہے، ایران اور سارے گلف کنٹریز کے بیچ میں ایک امن معاہدہ کروائیں تاکہ یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ اس جنگ سے ہمارا بھی نقصان ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے تارکین وطن ہمارے لیے فارن ایکسچینج ریزرو نہیں بھیجیں گے
تو اس سے ہماری اکانومی ایک تو کمزور ہوگی، دوسرا ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ اثر پڑے گا، اور اس سے ڈالر بہت زیادہ تیزی سے اوپر جائے گا، یعنی ہر طرف سے ہمارا نقصان ہی نقصان ہے۔ اور دوسرا ہمارے بندوں کا بھی جو بیچارے تارکین وطن ہیں، جیسے دیکھیں ابھی 1 یا 3، ایک کا تو کنفرم ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 1 فوت ہوا ہے، 1 پاکستانی فوت ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 3 پاکستانی فوت ہوئے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ ان کے وہ افراد فوت ہوئے ہیں، اور اگر وہ تینوں یا ایک مسلمان تھے تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کیونکہ تو باقی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہمیں اسپیشل فور گورنمنٹ اور چیف آف آرمی اسٹاف کو ایران اور سارے عرب کنٹریز GCC کنٹریز کے درمیان امن معاہدہ کرانا چاہیے، اور یمن کی جنگ ختم کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے بندوں، ہمارے سٹیزنز کو بھی نقصان ہو سکتا ہے دبئی میں، اور دوسرا ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، جس سے ہماری معیشت پہ بہت برا اثر پڑے گا، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو پلیز میں پھر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری تجاویز پہ عمل کیا جائے۔ بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔ یہ میرا آج کا بلاگ تھا، اللہ حافظ۔